السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سب سے پہلے اس اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کے ساتھ میں آغاز کرتے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس اللہ رب العالمین کے دین اسلام کو بہترین انداز میں سیکھیں۔ تو آج کا میرا جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ ہے طہارت کے مسائل، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ ایک اہم چیز ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طہارت کے مسائل کو گہرائی سے جانے تاکہ ان پر بہترین انداز میں عمل کر سکیں۔ اس کا مقصد کہ اگر ہم طہارت کے مسائل کو نہیں جانیں گے، ہم ان پر صحیح طور پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کر سکیں گے تو جتنی بھی ہم تمام عبادتیں کرتے ہیں وہ تمام ہماری عبادتیں ضائع اور بیکار ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کے مسائل کو بخوبی سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ آیت غور و فکر کرنے والی آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین۔ تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے کو اگر ہم غور کریں گے تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین بے شک کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ کہ یحب التوابین، جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور کیسے بندوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے؟ جو پاکی اور صفائی اختیار کرتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت کے پہلے اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس توبہ اور استغفار کو یہاں پر اس وجہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لایا ہے کہ ایک انسان کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، حسد جیسی برائیوں سے پاک کرنا ہے، یعنی اندرونی پاکی۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے نفس کی پاکی ہے، ان تمام بیماریوں کی پاکی ہمیں کرنا ہے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ہوئی اندرونی پاکی۔ اسی طرح اگر ہمیں ظاہری پاکیزگی اختیار کرنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دوسری والے ٹکڑے میں فرمایا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین پاک اور صاف رہنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی وہ بندے جو اندرونی طور پر، باطنی طور پر بھی اپنے دلوں کی پاکی صفائی اختیار کرتے ہیں، اور ایسے بندے جو ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین انداز میں ہمیں پاکی اور صفائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم طہارت کے مسائل اگر سیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والی نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی تمام مسائل کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارا دین اسلام اتنا بہت ہی بہترین انداز میں اتنا پیارا دین بنایا ہے کہ اس دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے چھوٹے سے چھوٹے آداب و اخلاق، جیسا کہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیت الخلاء سے جانے سے لے کر اللہ رب العالمین نے نکاح اور طلاق کے مسائل اور احکام کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور احادیث میں واضح طور پر ہمارے لیے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں صرف طہارت کے مسائل کے متعلق ہی نہیں بلکہ ہر مسائل کے متعلق ہمیں جاننا ہے، کیونکہ جب آنے والی نسلوں میں
جیسا کہ آج فتنے بھرے دور میں دین گھٹتا ہوا جا رہا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر مسائل کا علم لانا ضروری ہے. تو لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ بخاری کی روایت ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا. پاک صاف رہنے کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کرنے سے پہلے بھی کئی سارے مشرکین مکہ اور مکہ والوں سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے تھے کہ پاکی اور صفائی اختیار کرو اور اپنے بدن کو اور اپنے جسم کو اور اپنے رہنے کی جگہ کو پاک صاف رکھا کرو. تو یہاں لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم طہارت کے مسائل کو گہرائی سے ہم سیکھیں. بہت سارے لوگوں کے اندر کئی سارے اجتہاد یعنی ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں حیض کے متعلق، نفاس کے متعلق، جنابت کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے، غسل کے متعلق، وضو کے متعلق، اس طرح سے کئی سارے مسائل کے متعلق بہت سارے لوگوں کو اجتہاد ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس دین علم کو گہرائی سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے گا. تو دیکھیے جس طرح سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام میں طہارت کے مسائل میں قضائے حاجت کے بارے میں بھی سمجھایا ہے. جیسا کہ ایک انسان جب قضائے حاجت کو جاتا ہے، جیسا کہ یعنی ہر انسان کا جو ضروریات ہوتی ہے، قضائے حاجت واش روم کو جانا ہے، تو اس وقت قضائے حاجات کا کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسا کہ ایک انسان کو جب قضائے حاجات کو جانے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا حکم فرمایا. تو استنجا کس طرح سے کیا جائے؟ استنجا یعنی طاق عدد میں پانی کے ذریعے ہم ہمارے اعضاء کو صفائی کریں، اس کو طاق عدد میں ہمیں کرنا ہے. تو دیکھیے استنجا کس طرح سے کیا جائے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی سارے مقامات پر فرمایا کہ استنجا جب ہم کرنے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے ہم اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. کون سی ہے دعا؟ تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ کہہ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہمارا لیفٹ پیر یعنی بایاں پیر ہمیں داخل کرنا ہے. اس کے بعد جب ہماری ضروریات پوری ہو جائے تو اس کے بعد باہر آتے وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ غفرانک کا کہنا ہے باہر آنے کے بعد. تو اس طرح سے جب ہم واش روم کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں پر ہم اس دعا کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ مرد جن اور عورت جنیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دعا جب ہم پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان جنات کے آنکھوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دعا پڑھنے کا فائدہ ہے. اور روز مرہ کی کئی ساری دعاؤں میں کئی ساری دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. تو یہ دعاؤں کی برکت ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے اثرات کو یعنی ان دعاؤں کے ذریعے ہم جو مانگتے ہیں ان کے برکت کو ہم ہماری زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے باہر نکلتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا اپنا دایاں پیر یعنی رائٹ پیر کیا کرنا ہے؟ باہر ڈال کر ہمیں غفرانک کا کہنا ہے، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے. تو اس طرح سے باہر آنے کے بعد تو دیکھیے استنجا کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طاق عدد میں یعنی 1 3 جس کو آڈ نمبرز کہا جاتا ہے، 1 3 5 7 یہ طاق عدد میں استنجا کیا جائے. تو جس طرح سے مرد اور عورتوں کے لیے بھی طاق عدد ہے، تو اس طرح جب کوئی باہر ہے اور وہاں پر پانی میسر نہیں ہے تو مردوں کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ اور پتھر سے استنجا کرنے کا حکم دیا، وہ بھی طاق عدد میں. لیکن خواتین کے لیے جائز نہیں ہے. میں یہ جو باتیں بتا رہی ہوں یہ حیا کے متعلق باتیں ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر دین کو نہیں سیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق کہنے سے نہیں شرماتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حیض کے متعلق، جنابت کے متعلق، کئی سارے مسائل کے متعلق احکامات نازل کیے. تو دیکھیے جس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحابہ اور صحابیات آتے تھے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیات کے پاس بھی کئی سارے صحابی اور صحابیات آ کر مسائل پوچھتے تھے، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اور دیگر صحابیات بھی پردے کی آڑ میں ان کو مسائل کی وضاحت کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مسائل کا علم گہرائی سے جانیں، ان کو سمجھیں، تاکہ ہم ہمارے روز مرہ کی زندگی میں، عملی زندگی میں ان کو بہترین انداز میں ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں، ان سنتوں پر عمل کر سکیں. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو لہٰذا یہ نوبت آئے گی کہ ہم دوبارہ کسی اور کا مشورہ، کسی اور کی نصیحت لینا ہے. اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آئے گی کہ وہاں پر فلاں عالمہ ہے، جا کر ہم ان کو سوال کرتے ہیں، یا پھر فلاں داعیہ ہے، ہم جا کر ان کو سوال کرتے ہیں. اگر ہم سیکھیں گے علم کو، اگر ہم سیکھیں گے فقہ کو، اگر ہم سیکھیں گے مسائل کو، تو لہٰذا ہم ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بہترین انداز میں، یعنی مثال کے طور پر اگر طہارت کے مسائل کے متعلق ایک ماں اگر بہترین انداز میں سیکھے گی، گہرائی سے اس کو جانے گی، وہ اپنی بیٹی کو حیا کے متعلق، طہارت کے مسائل کے متعلق بہترین انداز میں بتا سکے گی. اگر ماں کو ہی علم نہیں ہے، گھر کے جو لیڈیز ہیں ان کو ہی اگر علم نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو وہ نہیں سمجھا سکتی. تو اس طرح سے بیت الخلاء میں جانے کے آداب میں نے آپ کو بتائے. اس طرح سے استنجا کس کو کہا جاتا ہے اور استنجا کس طرح سے کیا جائے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اس طرح سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بھول چوک کر دعائیں پڑھ لیتے ہیں. کئی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ باہر آنے کے بعد غفرانہ کا کہنا ہے. تو دیکھیں اس کی بہترین دلیل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جانے کی ان کو حاجت پیش آتی تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس پر اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہوتا تھا. جب بھی وہ اندر جانے کی ضرورت ان کو پیش آتی، جب بھی وہ اندر جاتے تو اس وقت صحابی کو اپنی انگوٹھی نکال کر ان کو سونپ دیتے تھے. تو دیکھیں اس دلیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں ہم دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. بہت سارے خواتین کے اندر یہ ڈاؤٹس ہے کہ جب لڑکی پہلی بار بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو بلوغت کے اختتام کے وقت ختم جب ہو جاتا ہے تو اس وقت حیض جب ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت ساری خواتین یہ مشورہ کرتی ہیں آپس میں کہ فلانے جو علم والے ہیں ان کے پاس یہ برتن میں پانی لے کے جا کے وہاں پر دعا پڑھا کے لے کے آنے کے بعد ہم ہماری بیٹی کو اس پانی سے غسل کرائیں گے. یعنی دم کیے ہوئے پانی سے وہ لوگ کیا کرانا چاہتی ہے؟ غسل کرانا چاہتی ہے. لہٰذا یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ باتھ روم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں انگوٹھی لے کے جانے سے پرہیز کیا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں دم کیے ہوئے پانی سے یا پھر کوئی اور جو دعائیں پانی پر پڑی جاتی ہے اس پانی کو ہم وہاں پر نہیں لے کے جا سکتے. تو دیکھیے ایک مسلمان جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ باتھ روم میں لے کے جانا پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لہٰذا یہ تو قرآن و حدیث کے دعائیں ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سے بیت الخلاء میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے. ہم اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب بتائے ہیں. اسی طرح قضائے حاجت کے متعلق میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جب قضائے حاجت کی نوبت آتی ہے، جب ضروریات پیش آتی ہے، تو اس وقت جب سفر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ راستوں میں ہی قضائے حاجت یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر کرنے سے یعنی قضائے حاجت کو راستوں پر کرنے سے منع کیا. اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کو کرنے سے منع کیا. اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پانی ٹھہرتا ہے، جہاں پر صاف ستھرا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہو، ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو کرنے سے منع کیا. اس طرح سے سڑک کے کناروں پر بھی بہت سارے لوگ کیا ہے اپنی ضروریات یہ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے خواتین اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی ضروریات کہاں پر پوری کرنا ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے متعلق قبلہ رخ کر کے اور اس کو پیٹ کر کے قضائے حاجت کو کرنے سے منع کیا. ہم یعنی
قبلے کو رخ کر کے بھی ہم نہیں کر سکتے قضائے حاجت، اور اسی طرح قبلے کو ہم پیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دوسرے ڈائریکشنز کو ہمیں استعمال کرنا ہے. جب بھی ہمارے گھر میں گھر بننے کی نوبت آئے، واش رومز بننے کی نوبت آئے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ جب قضائے حاجت آئے تو کیا کیا جائے سفر میں. اگر کہیں پر بھی وہ سہولت نہیں ہے کہ ہم ہماری ضروریات کو پورا کر سکے، تو ہمیں یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہ رہے، جو نظروں سے اوجھل ہو، یعنی دور جگہ جہاں پر ہماری آنکھوں کو کوئی چیز نہیں دکھ سکتی، ایسی دور جگہ جا کر تم اپنی ضروریات کو پورا کرو. اور اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر کہیں جنگل میں ہو تو اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے. ہم تو یہاں پر گھر میں واش روم سے باہر پڑھ کے دعا اندر جا رہے، لیکن جب کسی جنگل میں ہو یا پھر کسی کیا ہے کھیت میں، اس طرح سے کہیں سفر میں ہو، تو اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے. جب ہم ہمارا کپڑا ہٹاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس طرح سے یہ ہوئے قضائے حاجت کا حکم کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل میں ہی یہ چیزیں داخل ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے متعلق، طہارت کے متعلق یہ چیزیں فرمائی ہیں. اور اس طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو، غسل کے بارے میں اور بھی دیگر چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں. اس طرح سے قضائے حاجت کے بعد ہر انسان جب عبادت کی طرف رجوع ہوتا ہے تو ہر انسان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا کہ جب بھی ہم وضو کے لیے تیار، نماز کے لیے تیار ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے. وضو کے ذریعے ہم پاکی کو حاصل کرنا ہے. وضو کے ذریعے جیسا کہ ہم دن بھر کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہیں کرتے ہیں، تو وضو ہمارے لیے ان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو دیکھیے آئیے وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ دل میں وضو کی سب سے پہلے نیت کرنا ہے. وضو کا طریقے میں سب سے پہلے نیت شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو دیکھیے ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرنا ہے، اور نیت کے بعد ہمیں سب سے پہلے یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہر کام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، بسم اللہ کہنا ہے ہمیں. اسی طرح اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کلائیوں تک دھونا ہے 3 مرتبہ، پہلے سیدھا ہاتھ، اس کے بعد دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ. تو اس طرح سے کیا ہے، پہلے رائٹ، اس کے بعد لیفٹ، ہمیں کیا ہے تینوں ہاتھ ہمارے کلائی تک دھونا ہے. اس کے بعد ہمیں 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے. اور دھیان رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ یعنی زیادتی نہ ہو کہ ہمارے گلے کے حلق کے نیچے پانی چلا جائے. اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو اس وقت ہم ہمارے گلے میں غرارہ کر کے بھی کلی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے 3 بار کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں ہمیں پانی چڑھانا ہے. اور اس کے بعد 3 بار ہمارا چہرہ دھونا ہے. چہرہ دھوتے وقت ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم چہرے کو جہاں پر ہمارے بالوں کا اینڈ ہوتا ہے اور چہرے کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں، اور کان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، کان کی لو کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں تک، اور ہمارے یہاں گلے کے نیچے تک. یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم 3 بار ہمارے چہرے کو مکمل طور پر دھوئیں. یہ نہیں کہ ہم خالی سامنے کا چہرہ دھو لیے اور باقی کے پیچھے کے جو اعضاء ہے، پیچھے کا جو پارٹ ہے وہ ہمارا خشک رہ جائے، یعنی نہ گیلا ہو. تو اس طرح سے ہمارے چہرہ دھونے میں بھی ہمیں بہتر سے بہتر دھیان رکھنا ہے. اس طرح سے پہلے دایاں ہاتھ کوہنی تک اور اس کے بعد بایاں ہاتھ. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی کہ ہاتھ میں اپنے پانی لے کے اور اس طرح سے دوڑا دیتے، بس کہ یہاں تک پانی نہیں پہنچتا. ہمیں یہ خیال ہونا ہے کہ ہم جب پانی ہاتھ میں لیں تو اس پانی کو ہمیں دوسرے ہاتھ سے پورا کوہنیوں تک ہمیں پہنچانا ہے. یہ خیال ہونا ہے کہ کہیں پر بھی ہمارا حصہ سوکھا نہ رہے. اگر بال کی جتنا بھی اگر حصہ اگر خشک رہ جاتا ہے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا، ہمارا وضو ناقص وضو ہوتا ہے. تو اس طرح سے پہلے رائٹ ہینڈ، اس کے بعد لیفٹ ہینڈ ہمیں کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک بہتر انداز میں دھونا ہے. اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح.
سر کا مسح کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں یہ خیال ہونا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گزارے، یعنی اس طرح سے تین انگلیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح سے کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہاتھوں کو یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے، سامنے والے حصے سے پیچھے والے حصے تک، اور اس کے بعد جب ہم گدی کے آخری حصے تک پہنچ جائے، گدی کے پاس پہنچ جائے، تو ہمیں پھر سے ریٹرن لے کے آنا ہے اگلے والے حصے تک، یعنی سامنے والے حصے تک، اور اس کے بعد ہماری شہادت کی انگلی سے ہمیں کیا کرنا ہے، کان کے اندر کے جو ہے کان کا مسح کر کے کان کے اندر ہماری شہادت کی انگلی کی مدد سے ہمیں اس کو اندر لے کے جا کے انگوٹھی کی مدد سے ہمارے کان کے پیچھے جو لو ہے اس کو ہمیں گیلا کرنا ہے۔ یہ ہوا سر کا مسح۔ بہت سارے لوگ سر کے مسح میں بہت سارے غفلتیں برتتے کہ فاسٹ، یعنی وضو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ بس 2 منٹ میں وضو ہو جاتا، یہ ان کو دھیان نہیں رہتا کہ کہاں پر ہمارے اعضاء تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا ہمیں سکون سے کیا ہے وقت دے کر وہاں پر کم سے کم 3 سے 4 منٹ 5 منٹ تک ہمیں وضو بنانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کبھی کہیں جماعت چھوٹ رہی ہو جمعہ کی نماز میں وغیرہ تراویح میں، تو اس وقت خواتین کا یہ رویہ ہوتا کہ جلدی جلدی جاتے وضو خانے کے پاس، اور یہ دھیان نہیں ہوتا کہ وضو مکمل ہوا یا نہیں ہوا، جلدی جلدی میں کچھ اعضاء تر ہوتے، کچھ اعضاء تر نہیں ہوتے، تو اس طرح سے کیا ہے کرنے سے ان کا وضو ناقص ہو جاتا۔ اس طرح سے کیا ہے سر کے مسح کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے مسح کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ہمارا رائٹ لیگ یعنی دایاں پیر اور پیر کے درمیان جو انگلیاں ہیں، ہماری انگلیوں کی مدد سے ہمیں کیا ہے پیروں کے درمیان پانی پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ بہت سارے بچے اور خواتین ایسا کرتے ہیں کہ پیر خالی نل کے نیچے رکھ دے کے اس کو بس پانی بہاتے رہتے، بس یعنی اپنے آپ وہ کچا ہو جانا، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی انگلیوں کے ذریعے پانی کو ہر جگہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، جیسے کہ نیل پالش وغیرہ لگاتے بہت سارے خواتین، تو یہ چیزیں اگر ہے تو ان کا وضو نامکمل ہے، کہ اگر انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے ہمیں اس کے اندر پانی پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے پیر میں کچھ زیور ہے تو پیر کے زیور کو بھی ہے نا آگے پیچھے کر کے ہمیں وہاں پر بھی تر کرنا ہے۔ تو یہ چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو ہمارا وضو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، رأیت رسول اللہ توضأ نجوى وضوءا هذا، کہ یہاں پر حمران رضی اللہ عنہ نے پورا مکمل طریقہ صحابہ کرام کو بتایا اور بتا کر فرمایا کہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بتایا، اس طرح سے وضو کا طریقہ بتلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بہت سارے لوگ وضو کے اندر کئی ساری نئی چیزیں کو ایجاد کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک معنی میں کہا جائے تو یہ بدعتی ہے، جیسا کہ وضو کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کے بعد ہمیں دعا پڑھنا ہے۔ کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بجائے بہت سارے خواتین کیا کرتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ لوگ اللہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے اوپر دیکھ کے اشہد ان لا الہ ایسی کچھ دعا پڑھتے وہ لوگ۔ تو یہ کیا ہے، دین میں نئی چیز ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہمیں اسے لے لینا ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑنے کو کہا ہے ان چیزوں تک ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو شہادت کی انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ اور دعا پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کلمہ شہادت اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس طرح سے وضو کے لیے شرائط کیا ہے کہ وضو کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے دل میں نیت کرنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس طرح سے اس کے یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ پانی کا پاک ہونا۔ شرط یہ ہے کہ پانی کا پاک ہونا۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک پاک پانی ہے اور ایک گندا پانی ہے۔ تو دیکھیے پاک پانی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بارش
چشمے کا پانی، کنویں کا پانی اور سمندر کا پانی. تو یہ تمام پانی کو ہم پاک پانی کہہ سکتے ہیں. بارش کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی اور سمندر کا پانی یہ پاک پانی ہے. اسی طرح گندا پانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں گندگی گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ. یہ بلوغ المرام کی حدیث ہے، تو اس حدیث پر آپ غور و فکر کیجئے تاکہ طہارت کے مسائل میں یہ ایک اہم چیز ہے، تاکہ آپ بہتر سے بہتر سمجھیں. تو دیکھیے، اگر پانی کا بو یعنی جو اسمیل آتی، پانی کا بو اور اس کا مزہ اور اس کا رنگ، تینوں میں اگر تبدیلی آ جائے تو یہ پانی ناپاک ہے. تینوں اگر چینج ہو جائے، پانی کا بو، پانی کا مزہ اور پانی کا رنگ. مثال کے طور پر اگر ہم پانی رکھے، ایک ڈرم پانی ہے، ایک ڈرم پانی میں اگر کچھ ناپاک چیز گر جائے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اگر اس کا بو، رنگ اور مزہ تینوں اگر چینج ہو گیا تو ہم اس پانی کو ویسٹ کر دیں گے، یعنی پھینک دیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے وضو کے لیے. اگر نہیں چینج ہوا تو ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ پانی کی یعنی وضو کی شرط ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکتی ہے اس کو دور کرنا. جیسا کہ بہت سارے خواتین نیل پالش لگاتے ہیں. نیل پالش لگانے سے وضو ہمارا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر اس جگہ پر پانی نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا کہ وہ ناقص وضو ہے. اس طرح سے تیل لگانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کیا ہے، کبھی کبھی مسئلہ پیش آ جاتا کہ وہ اپنے جسم پر تیل لگائیں، تو اس وقت وہ تیل کی وجہ سے بھی ہمارے اعضاء تک اگر پانی نہیں پہنچا، ہاتھ پیر وغیرہ گھٹنوں کی مالش کر رہے کبھی، تو اس وقت اگر پانی نہیں پہنچا تو اس وقت ہمارا ہم جو وضو کا پانی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہمارے اعضاء تک. تو لہٰذا یہ بھی وضو کے لیے ایک رکاوٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، شرط ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اس طرح سے وضو کے جو شرائط ہے یہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اس طرح سے وضو کے فرائض یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بتائی ہے وہ چیزوں کو ہم فرائض کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بتائی ہیں تو ان چیزوں کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں وضو کے متعلق. تو وضو کے فرائض میں یہ ہے کہ چہرہ دھونا. اس کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم یعنی تم اپنے چہرے کو دھو. تو اس طرح سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کی طرف تم رجوع ہو جاؤ تو فغسلوا، تم غسل کرو اور اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق یعنی اپنے کہنیوں تک، اور ومسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم یعنی اپنے سر کے اوپر تم مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو. کہاں تک؟ جو اینکل بولتے ہڈی جہاں تک آتی تو وہاں تک کعبین بولتے اس کو، اینکل یعنی جہاں پر ہم پائل پہنتے وہاں کی اینکل بولتے اس کو. تو وہاں تک کیا ہے ہمیں دھونا ہے. تو یہ کیا ہے جو آیت میں بتائے گئے یہ فرائض ہے. تو اس طرح سے کیا ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، پورا مسح کرنا، اور اس مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے. اس طرح سے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا اور تمام اعضائے وضو کو ترتیب وار دھونا. یعنی پہلے ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیے پھر اس کے بعد کلی کرے. جس طرح سے ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب وار سے ہمیں وضو کرنا ہے. اس کے بعد وضو کے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم. بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ آتا، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے کہ اگر ہم وضو کر لیے، وضو کر لینے کے بعد وضو کے درمیان ہمیں یاد آیا کہ ہم بسم اللہ کہنا بھول گئے تو اس وقت کیا ہوگا. اور بہت سارے لوگ جب وضو کر لینے کے بعد پورا جب پیر بھی دھو لیتے تو اس وقت یاد آتا کہ ہم بسم اللہ بھول گئے. تو اس ویسے مسئلے کی کیا کیفیت ہے؟ تو دیکھیے، وضو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو بسم اللہ کہنا ہے، یہ تو واجب ہے. جو شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، اگر وضو کے درمیان یاد آ جائے تو اسے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے اور اپنا وضو جاری رکھنا چاہیے.
یہ پہلی کیفیت ہو گئی. اور دوسری کیفیت, اگر وضو ختم ہونے کے بعد یاد آ جائے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اس کا وضو ہو جائے گا. اس طرح سے وضو کے یہ فرائض ہے. اس کے بعد وضو کی سنتیں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. اس طرح سے ہر وضو کے وقت یعنی وضو کرنے سے پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مسواک کو سائنٹیفکلی بھی پروو کیا گیا ہے کہ مسواک کے ذریعے کئی ساری بیماریوں کا علاج ہے, جیسے کہ منہ کے اندر مسوڑوں کا علاج, دانتوں کا علاج, دانتوں میں تکلیف ہے, ان تمام چیزوں کو بھی سائنٹیفکلی پروو کیا گیا کہ مسواک کے ذریعے تمام چیزیں کیا ہے, اس کا علاج ہے. تو دیکھیے صرف مسواک ہی نہیں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے. آج ہم سنتوں کو چھوڑ دے رہے, اسی لیے آج ہم بیماریوں کے شکار ہو جا رہے. تو لہٰذا مسواک کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو کرنا بھی سنت کہا کرتے تھے. اور وضو کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وضو کی سنت ہے. اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا, یعنی اگر روزہ نہیں ہے ہم تو اس وقت یعنی زیادہ سے زیادہ ہم پانی ناک میں چڑھا سکتے. اگر ہم روزہ ہے تو اس وقت ہم زیادتی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر پانی ناک میں چلا گیا منہ کے گلے کے ذریعے سے تو اس وقت ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اس طرح سے اعضائے وضو کو دو بار یا تین بار بھی دھویا جا سکتا ہے. ہمارے جو اعضاء ہے وضو میں, بہت سارے لوگوں کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوگی کہ ہمارے جو اعضاء ہے اس کو دو بار یا تین بار بھی دھو سکتے ہیں, اور ایک بار بھی دھونا یہ بھی فرض ہے, یہ بھی ہم دھو سکتے ہیں, ایک بار بھی ہم دھو سکتے ہیں. اور 3 مرتبہ سے زائد دھونا یہ اسراف ہے. 3 مرتبہ سے زیادہ بار دھونا یہ کیا ہے, اسراف ہے. اس طرح سے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک انسان جو 1 مرتبہ وضو کرتا ہے وہ اگر وضو باقی ہے تو وہ دوسری نماز بھی اس وضو سے پڑھ سکتا ہے. تیسری نماز بھی اگر وضو باقی ہے تو تیسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم قضائے حاجت اور ہوا خارج یہ تمام چیزوں سے اگر نہیں گزرے تو ہمارا وضو باقی رہتا ہے. تو دیکھیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ بھی سنت ہے, اور اگر ہمارا ایک وضو سے ہم کئی سارے نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اجازت دی. اس طرح سے وضو کے بعد مسنون دعا پڑھنا یہ بھی سنتوں میں شامل ہے. اس طرح سے مسواک کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا, تو مسواک کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے مستحب اوقات کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے کہ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے. یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسواک کرنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب ہے, کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب ہے. مستحب کس کو کہا جاتا ہے, مستحب کس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کر لیے تو ہمارے لیے بہتر ہے, اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو مستحب کہا جاتا ہے. واجب یعنی ہمیں کرنا ہی ہے, تاکیدی جیسے کہ سنتوں میں تاکیدی سنتیں ہیں, تو اس طرح سے ہمیں کیا ہے موقدہ سنتیں ہیں, وہ سنتوں کو بھی کیا ہے ہمیں لازم پڑھنا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. مستحب یعنی کر لیے تو الحمدللہ, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو اس طرح سے کیا ہے مسواک کرنا ہمارے لیے مستحب ہے اور سنت بھی ہے. لیکن 5 اوقات میں اس سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر 5 وقت بھی اگر کوئی انسان ہر نماز کے وقت وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے تو اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس طرح سے وضو کے وقت ہم کیا کیا اوقات ہیں, ہم کب کب مسواک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو وضو کے وقت, اور اس کے بعد نماز کے وقت, یعنی جب بھی ہم نفل نماز ہمارا من چاہے تو اس وقت بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح تلاوت قرآن کے وقت بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں, اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں. اور منہ کی کیفیت اگر بدل جائے, یعنی ہمارا
ٹیسٹ جب منہ کا چینج ہو جائے تو اس وقت بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں. تو یہ اوقات تھے کہ ہم کب کب مسواک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتوں میں جو چیزیں شامل کی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے صحت کے لیے بھی بہتر ہے. جیسا کہ ایک اور صحت کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے اور تہجد کے وقت میں اٹھ جایا کرتے تھے. تو ہم یہ حدیث کو صرف حدیث کی طرح پڑھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی تک ہم نہیں سمجھے ابھی تک. کیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے اور مغرب کے بعد یعنی عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے؟ کیونکہ آج سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے کہ جو انسان عشاء کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کے باڈی کے اندر باڈی کی جو میریڈینس ہوتے ہیں وہ امبیلنس نہیں ہوتے اور صحت کے اعتبار سے اس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ آنے والے بیماریوں کو یہ چیز روکتی ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے. کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، ریسٹ، خیل اللہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اعتبار سے بتائی ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں نواقص وضو کیا ہے. ناقص یعنی ایک چیز جو انکمپلیٹ، جو توڑ دیتی ہے. ناقص کسی چیز کو انکمپلیٹ کرنا، یہ ناقص. تو نواقص یعنی اس کا پلورل فارم. تو نواقص وضو کیا کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں. کہ سبیلین، حدیث میں آتا ہے کہ سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے، سبیلین یعنی اگلے اور پچھلے حصے سے اگر قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ جائے، کچھ چیز نکل جائے، جیسے کہ بواسیر کے پیشنٹس کو خون اور پیپ اگر نکل جائے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو دیکھیے یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں کہ سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے تو اس وقت ایک انسان کا کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ہوا خارج ہو، چاہے وہ کیا ہے قضائے حاجت ہو. تو یہ تمام چیزوں سے کیا ہے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. گہری نیند سو جانے سے، یعنی ایک انسان جب سو گیا، گہری نیند میں چلا گیا تو اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، تو اس وقت خطبہ سنتے سنتے اگر ہمیں اونگ آ گئی تو اونگ کے ذریعے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر اونگ کے علاوہ اس کے بعد جو ہم کیفیت سے گزرتے ہیں، یعنی گہری نیند میں جب ہم چلے جاتے ہیں، جب ہمیں نیند لگ جاتی ہے تو اس وقت ہمارا وضو باقی نہیں رہتا. کیونکہ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت شیطان ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس کے رگ ہوتے ہیں، نسوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور ہمیں ہوش نہیں رہتی کہ ہمارے جسم سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. ہمیں کچھ بھی اس کیفیت کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو اسی لیے جب بھی ہم اگر گہری نیند میں چلے جائے تو ہمارا وضو باقی نہیں رہتا. اس طرح سے اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے، انکانشیس ہو جائے، تو اس وقت اس کا بھی وضو باقی نہیں رہتا. اسی طرح شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مم مس ذکرہ فلیتوضأ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ جو کوئی بغیر کپڑے کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگائے اس کا وضو باقی نہیں رہتا. اگر کپڑے کی آڑ میں ہم ٹچ کر لیں تو اس سے ہمارا وضو باقی رہتا ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو ہمیں دوبارہ سے وضو بنانے کے بعد ہی ہمیں نماز پڑھنا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز کیا کرتے تھے اور جو کوئی بھی کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ دھونے کی نصیحت کرتے تھے. کیونکہ کچی پیاز اور کچے لہسن کی وجہ سے دوسرے جو ہمارے بازو ٹھہرنے والے ہیں نماز میں، ایسے لوگوں کو اور فرشتوں کو بھی دقت ہوتی. تو اسی لیے کیا ہے، جب بھی کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے ہمیں دوبارہ سے ہمارا منہ کیا ہے ہمیں دھونا ہے. اس طرح سے یہ تھی نواقص وضو. سمجھ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں، نواقص وضو کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس طرح سے وہ حالات جو ناقص وضو نہیں ہے، وہ حالات جو ناقص وضو نہیں ہے،
تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلا، آگ پر پکی ہوئی چیز. آگ پر پکی ہوئی چیز ہم کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی کھانے کے بعد ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے کہ ابھی کھانا کھا لیے، تھوڑے سے باتیں کر لیے تو کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا. لیکن باتیں کرنے سے بھی ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ فضول باتیں اور غیبت، چغلی، گناہوں کی باتیں ہم نہ کریں. ایسی باتیں جن سے ہم گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا ارتکاب نہ ہو، تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو دیکھیے، یعنی عام بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے خے ہو جانا، اگر کسی انسان کو خے ہو گئی تو اس وقت بھی اس کا وضو باقی رہ جاتا. اس طرح سے ناک سے، نکسیر کہتے ہیں اس کو، ناک سے خون نکلنا. ناک سے جب کسی انسان کے خون نکل جاتا ہے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے. اس طرح سے سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون یا پیپ نکل جائے تو تب بھی ہمارا وضو باقی رہتا ہے. بہت سارے خواتین کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم وضو سے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کبھی گھر جھاڑو مارنے کی کیفیت آ جاتی ہے، کبھی ایسا گھر کو جھاڑو مارنا پڑتا، تو اس وقت بہت سارے خواتین کیا بولتے ہیں کہ ابھی گھر کو جھاڑو مار دیا نا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن گھر کو جھاڑو مارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بہت ہی پختگی سے بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح سے کیا ہے، یہ کیفیت ہے، ان حالات میں وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں. اگر ہم وضو کر لیں تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے. ہم اسی وضو کے ساتھ میں دوسری دیگر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے نواقض سے وضو کون سی چیزیں ہیں اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے الحمدللہ سیکھا، سنا. اس کے بعد تیمم کی کیفیت. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو اتنا آسان بنایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، دین جب ہم دائرہ اسلام میں ہیں تو اللہ پر ایمان لانا، اس کی طرف رجوع ہونا، عبادتیں کرنا، یہ تو بہت بڑے عالموں کا کام ہے. اتنا زیادہ ہم عمل کیسا کریں گے بلکہ بہت سارے لوگوں کے اندر ڈر ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں دین میں اتنی زیادہ سہولتیں عطا کی کہ ہم ہر وقت کبھی کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ کبھی ہم وضو نہیں بنا سکتے، کبھی ہم غسل نہیں کر سکتے، تو ایسے موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی ساری سہولتیں عطا کی. جیسا کہ اسی میں ایک تیمم کا مسئلہ بھی شامل ہے کہ ہم کبھی سفر میں ہو اور پانی میسر نہ ہو تو کیا کیا مسئلے پیش آتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں تیمم کرنا ہے. تیمم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تیمم کا طریقہ کیا ہے. تیمم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، پانی کے بغیر وضو کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے. تو دیکھیے، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نماز وضو کے لیے دل میں نیت کرتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں، اسی طرح تیمم کے لیے بھی دل میں نیت کریں اور بسم اللہ کہیں اور پاک مٹی پر، یعنی وہ مٹی جو پاک ہے، وہ نہیں جو کہیں راستوں میں وغیرہ ایسی ہو، جو راستوں کے علاوہ کہیں الگ جگہ پر ہو، ایسی مٹی کو ہمیں ترجیح دینا ہے. ایسی مٹی جو پاک ہو، تو ایسی مٹی کو ہمیں کیا کرنا ہے، لینا ہے اور ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پر مارنا ہے. ایک بار کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر اس پہ مارنا ہے اور مارنے کے بعد ہمیں ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا ہے. ان دونوں ہاتھوں سے ہمیں اس دھول کو لے کر ہمیں ہمارے چہرے پر پھیرنا ہے اور اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر بھی اس کو ملنا ہے تاکہ دھول ہمارے ہاتھوں کو یہ صفائی کر سکتے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی سارے مقامات پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پانی اور مٹی دونوں کو پاکی کے اندر شامل کیا کہ مٹی سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور پانی سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سے کیا ہے، تیمم کے بھی شروط ہے، شرائط ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں نیت کرنا یہ ہمارے لیے اس کی شرط ہے اور مٹی کا پاک ہونا ہمارے لیے شرط ہے. وہ مٹی جہاں پر گندگی ہو ایسی مٹی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور تیمم 2 حالتوں میں جائز ہے. صرف 2 ہی ایسے موقع ہیں جب تیمم ہمارے لیے واجب ہوتا ہے. اگر ہم پہلی تو کیفیت یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے، کہیں ہم سفر میں ہیں اور اس وقت ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جیسا کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے یا پھر کہیں اور سفر کر رہے،
کسی دوسرے جیسے کہ بس ہو یا پھر کار ہو، کہیں پر بھی ہم سفر کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ دین اسلام نے ہمیں تیمم کی سہولت دی، جیسا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی کو نہ پاؤ، اگر پانی نہ مل سکے، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ اس طرح سے جب پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، جو تیمم کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پانی کے استعمال میں کوئی مجبوری ہو، جیسے کہ ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے 8 دن تک، یعنی کسی کو پانی استعمال نہیں کر سکتے، کسی کا سیزر ہوا، کسی کا آپریشن ہوا، تو اس وقت پانی کا استعمال اگر کرے تو ان کے لیے خدشہ ہے کہ دوبارہ پھر سے طبیعت بگڑ سکتی ہے، یا پھر پانی کا استعمال کرے جیسا کہ کسی کا فریکچر ہو گیا، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، خون وغیرہ پھر سے جاری ہو جاتا، تو ایسی کیفیت اگر ہے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس وقت ہمیں کیا ہے، اس وقت تیمم کر کے ہمیں عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ مثلا جیسے بیماری کا اگر خوف ہو یا پھر سخت سردی ہو، سردی میں اگر کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہے، جیسے کہ کوئی ٹائیفائڈ ہو گیا یا پھر زمین سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، تو اس وقت وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر پانی کم ہو تو جو صرف پینے کا پانی ہو اس کو ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسی کیفیت جب ہمارے پاس صرف پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہو اور دوسرا ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے، صرف تھوڑا سا پینے کے لیے رہ گیا، وضو کے لیے کچھ بھی پانی ہے، اس کے بعد ہمیں پینے کے لیے بھی پانی نہیں بچتا، ایسی کیفیت اگر ہے تو اس وقت بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجبوریاں ہیں، تو ان مجبوریوں کے وقت ہی ہمارے لیے تیمم جائز ہے۔ اگر تیمم کے لیے اگر مٹی وغیرہ بھی میسر نہ ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں صرف دل میں طہارت کی نیت کر لینا ہے اور اس وقت پر نماز پڑھ لینا ہے، اگر مٹی بھی میسر نہ ہو۔ اگر ہم ٹرین میں ہے تو ہمیں ٹرین کے کونوں میں یا پھر گھر میں ہے تو گھر کے دیواروں کے اوپر یا پھر جھاڑ ہے، جھاڑ کے پتوں کے اوپر ہمیں دھول وہاں پر مل جاتی، تو اس دھول کو استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن سے تیمم جائز ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی خبیل سے ہو، یعنی زمین کے خبیلے سے، یعنی جیسا کہ مٹی ہے، اسی طرح پتھر ہے، مٹی اور پتھر دونوں ایک ہی خبیل سے ہے، اور اسی طرح اینٹ ہے، اسی طرح سیمنٹ بھی ہے، اور اسی طرح سے ریت، غبار، یہ تمام چیزیں کیا ہے، مٹی کے خبیل سے ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو زمین کی خبیل سے نہیں ہے، یعنی جو زمین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں، اور ان سے تیمم کرنا درست بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ راکھ دھول میں شامل نہیں ہے، جیسے کہ لکڑی وہ بھی دھول میں نہیں ہے، اور لوہا، ایسی چیزوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پانی نہ ملنے پر جس طرح سے وضو کے بدلے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح پانی نہ ملنے پر غسل کے بدلے میں ہم تیمم ہی کر لیں۔ اگر ہماری طبیعت خراب ہے یا پھر اگر پانی نہیں ہے تو اس وقت جس طرح سے ہم وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں اسی طرح ہم غسل کے لیے ہم تیمم ہی، یعنی طریقہ سیم ہی ہے، چاہے وہ وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو۔ اسی طرح جس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کہ ہم قضائے حاجت کو جاتے ہیں، جیسے کہ ہوا خارج ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب تیمم ہم کرتے ہیں تو یہ بھی اسی کے مانند ہے۔ تو تیمم کس طرح سے ٹوٹتا ہے؟ اگر پانی مل جائے، یعنی ابھی سفر کر رہے تھے ہم، سفر کرنے کے بعد ایک مقام پر آ گئے جہاں پر ہمیں وضو کرنے کے جتنا پانی مل گیا، تو اس وقت ہمارا تیمم کیا ہے، ٹوٹ جاتا۔ ہمیں اس وقت اس پانی سے وضو بنا کر ہی ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہوا خارج ہونا، قضائے حاجت کو جانا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے،
وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ ہم جس طرح سے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے تیمم کا بھی ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں کہ ہم بہتر انداز میں ہماری عبادتوں کو انجام دے سکیں. اس طرح سے نماز کے لیے 3 چیزوں کی طہارت ضروری ہے. نماز کے لیے 3 چیزوں کی طہارت ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے کہ نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ سورہ مدثر آیت نمبر 6 میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے تم کپڑوں کو پاک صاف رکھو. تو دیکھیے کپڑوں کی پاکی اور صفائی کے متعلق بتایا گیا اور جسم کی پاکی اور صفائی کے متعلق بتایا گیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے بھی یہ شرائط رکھے طہارت کے متعلق کہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور اسی طرح کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے جسم کو اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو. اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں تھیں جو وضو کے لیے اور نماز کے لیے وضو اور تیمم کے مسائل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری عبادتوں کو انجام دینے کے لیے دین میں کئی ساری سہولتیں رکھی. تو ان سہولتوں کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی وضو کے لیے پانی نہیں ہے لیکن ہم نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں ہماری. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں جو سہولتیں عطا کیے ہیں ان تمام سہولتوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس طرح سے اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے مسائل اور فقہ کی گہرائیوں تک پہنچنے والا بنائے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.